کئی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں اور وہی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ اس معاملے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایسے شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انبیاء میں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ کہیں آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے شہادت کی خبر دی ہے، تو کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاداری کا ذکر کیا ہے، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن مجید کے جمع کرنے کے فضائل اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے شہادت کی خبر ان کی زندگی ہی میں عطا فرما دی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ باغ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باغ کے دروازے پر کھڑے رہو اور جو بھی آئے اسے پوچھ کر کے اندر آنے کی اجازت دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں باغ کے دروازے پر کھڑا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آئے، انہیں اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہی کہا کہ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اندر آنے کی، جنت کی خوشخبری سنا دو اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ ان کے اوپر ایک مصیبت آنے والی ہے جس کا انہیں سامنا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہادت کی طرف اس حدیث کے اندر اشارہ فرمایا، اور آخری ایام میں ان کی زندگی کے آخری ایام میں جو فتنے اٹھنے والے تھے
ان فتنوں کا بھی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو صحابہ میں حضرت عثمان کے پائے کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا تھا، یا ان کے برابر ہم کسی صحابی کو نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم نے کسی صحابی کو کسی دوسرے صحابی پر فضیلت نہیں دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جو اپنے دور میں ممتاز صحابی تھے اور ان کے برابری کا کوئی بھی نہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اس وجہ سے بھی حاصل ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کی کثرت تھی ان کے اندر، بہت زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ تلاوت قرآن کریم ان کا شیوا تھا، مشغلہ تھا کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پورا قرآن ایک ہی رکعت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن سے محبت تھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہت ساری فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی ہیں۔ کچھ فضیلتوں کا ذکر میں نے گزشتہ درس میں کیا تھا، کچھ فضیلتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ پر جب آپ چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ اتنے میں پہاڑ جو ہے یہ کانپنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد تھم جاؤ، تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ شہید میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا کہ یہ دونوں جو ہیں اپنی زندگی میں شہادت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باحیا تھے، حیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی، اور اتنے حیادار تھے کہ فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والے امتی جو ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے رحم دل جو امت کے ساتھ رحم دلی کرنے والے کون صحابی ہیں؟ کس کو معلوم؟ سب سے زیادہ رحم دل غزوہ بدر کے موقع پر کس نے کہا تھا کہ سب کو چھوڑ دو، مت مارو؟ تو رحم دلی تھی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت میں سب سے زیادہ میری امتیوں پر رحم کرنے والے، رحم دلی کا مظاہرہ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب سے سچے حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت میں نے گزشتہ درس میں بیان کی کہ نہ جانے کتنے موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک ایسا وقت بھی مسلمانوں پر آیا کہ پانی خرید کر کے پیا جاتا تھا، لیکن
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے وہ پورا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کی تیاری میں بہت سارا مال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس لا کر کے ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے اسلام کو بڑی تقویت پہنچائی ہے۔ آج کے بعد اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی عمل نہ کریں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ جنتی ہیں۔ حضرت قیس یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ کی مسجد میں سنا کہ اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے، جو کچھ تم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو ویسا ہی ہوگا۔ یعنی یہ اشارہ دے رہے ہیں اس بات کے لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں مسلمانوں کے اوپر اور خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فتنے اور آزمائشیں آئیں گی جن کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آخری ایام میں انہوں نے کل 12 سال اسلامی حکومت کے یہ خلیفہ رہے، 12 سال تک، اور یہ 12 سال تاریخ اسلامی کا بڑا سنہرا دور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی پہلا بحری بیڑا جو سمندر کے راستے سے جو لشکر تیار کر کے بھیجا گیا، وہ انہی کی زندگی میں سب سے پہلے اسلامی لشکر تیار ہوا جو سمندر کے راستے سے بھیجا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اتنی نیکیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو پوری رات نکل جائے۔ گزشتہ درس میں میں نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ دور خلافت کے آخری 6 سال فتنوں اور سازشوں کے نظر ہو گئے۔ آخری 6 سال جب فتوحات بڑھنے لگے، الگ الگ ممالک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جانے لگیں، اور اس کا سرغنہ بن کر کے جو ابھرا وہ ابن السودا عبداللہ بن سبا منافق یہودی تھا۔ اس نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف پورا ایک گروپ تیار کیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سارے لوگوں کو اس نے بھڑکایا، اور ذی القعدہ سن 35 ہجری کو 2000 بلوائیوں اور فسادیوں کو لے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ مدینہ منورہ صحابہ کرام سے خالی تھا، صحابہ کی اکثریت حج پر گئی ہوئی تھی، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، صحابہ کی اکثریت حج پر گئی تھی، مدینہ صحابہ سے خالی تھا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر کے عبداللہ بن سبا منافق یہودی نے 2000 بلوائیوں کو لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں قید کر دیا تھا، اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دیں۔ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ان بلوائیوں سے مقابلہ کیجیے، انہیں ایسے ہی کھلی آزادی نہ دیجیے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کی حرمت کو پامال کروں، میں اس شہر میں فساد نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ کہیں کہ عثمان بن عفان نے اپنی جان کو بچانے کے خاطر مدینۃ الرسول میں فتنہ اور فساد پیدا کر دیا، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تلوار چلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحجہ کو ان بلوائیوں نے 40 دن تک گھر میں قید کر کے رکھا، اور 40ویں دن بھوک و پیاس کی حالت میں بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں
ہم ذوالنورین کہتے ہیں، داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، خلیفہ سوم کہتے ہیں، ذوالنورین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 6 سال خلافت کے اگر آپ پڑھیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر مورخین جس طرح سے کرتے ہیں، مسلمانوں کی روح کانپ جائے۔ اس طرح سے مظلومانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مظلوم ہیں جن کا 40 دن تک پانی بند رکھا گیا، کھانا پانی بند رکھا گیا، کھانا تک ان کے گھر میں پہنچانے نہیں دیا گیا، پانی تک ان کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہے ہیں جنہوں نے کبھی پورا کنواں مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے، جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا آج وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ بلوائیوں نے اتنا فساد پیدا کر رکھا تھا گھر میں قید کر کے، جس کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوق در جوق آتے تھے، آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچی جا رہی تھی ان کے گھر میں تنہا پا کر کے ان کو، جس عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں اس عثمان کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی جا رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی، جس ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی۔ کب بیعت کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کب آپ نے بیعت کی تھی؟ بیعت رضوان معلوم ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک جگہ روک لیا گیا کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیں اگلے سال آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اڑ گئے تھے، معلوم ہے؟ وہاں بیعت لی تھی سبوں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے، اور بیعت رضوان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ کوئی بتائے گا کیوں بیعت رضوان میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیج دیا تھا کہ مکہ میں جاؤ، وہاں کے سرداروں سے بات کرو کہ ہمیں اس سال اجازت دے دے، کیونکہ سب سے معزز شخصیت مکہ کے اندر اگر کوئی تھی جن کی بات سنی جا سکتی تھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں شہید کر دیے گئے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پر رکھا اور صحابہ نے رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے جس سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہاتھ کی انگلی کاٹی گئی ان کے گھر کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو برچھی مار کر کے لہو لہان کر دیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا شوہر تھا۔ 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا۔ مظلومانہ طریقے سے روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے باغی دیوار فلانگ کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ بالآخر باغیوں کے ظلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی برحق ثابت ہوئی۔ آج لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں، لیکن اگر واقعتاً تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں، تاریخ پڑھی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی تاریخ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے زیادہ خطرناک شہادت کوئی نہیں تھی۔ جس طرح سے مظلومانہ شہید کیے گئے،
لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی شہادت پر یا موت پر ہر سال برسی منائی جائے، ماتم کیا جائے، نوحہ کیا جائے، سینہ کوبی کی جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر اسلام اس بات کی اجازت دیتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک شہادت نہیں ہے، اسلام میں کئی ایسی شہادتیں ہیں کہ اگر مسلمان ہر سال ان کا ماتم منانے لگے تو سال کے 360 دن وہ ماتم ہی مناتا رہے۔ بہرحال یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تمام صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے یہ محبت تھی کہ بسا اوقات جب وہ ان کا دل کرتا تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ ہم جو پڑھتے ہیں جلد بازی میں اس کی اجازت نہیں دی گئی، ٹھہر ٹھہر کر کے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ ہاں ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، ان کے دور خلافت میں سب سے پہلا بحری بیڑا جو ہے یہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد بہت سارے بحری بیڑے تیار ہوئے، جس میں حضرت یزید ان کے دور میں بھی ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، تو اس کے بعد تو بہت سارے، لیکن شروعات جو ہے اسلامی مملکت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ تو ان کا ختم ہونے کے بعد باقاعدہ ایک اگزام ہوگا، امتحان ہوگا، چاروں خلفاء کے بارے میں سوالات بنائے جائیں گے، اس کا آپ امتحان دیں گے اور بہتر انعامات سے نوازے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا پڑھ کے مجلس کا خاتمہ کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔